شہزادی قید ہو کے آئی جس کا نام کیا تھا؟ شہر بانو تھا. مربع میل پہ محمد کے جھنڈے کو بلند کیا. قلعہ کا اختتام کر رہا ہوں قابل غور اور پورے اجتماع سے. جتنا بھی اس کی بچت ہوگی وہ مسلمانوں کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی. ابا جی آپ تو ہمیں کاروبار بھی نہیں کرنے دیتے. کہ جس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس کی خواہش سارے انبیاء نے کی. تو الحمدللہ کہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ابتدا ہے اور خون دیا جا رہا ہے. کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے فضائل کمالات پہ بات کی جائے تو آسمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑیاں بھی نیچے گر جاتی ہیں. اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین، ان میں آپس میں کتنا پیار اور محبت تھا، وہی پیار اور محبت ہم نے دکھانا ہے. کہ جس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس کی خواہش سارے انبیاء نے کی. تو الحمدللہ کہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ابتدا ہے اور خون دیا جا رہا ہے. کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے فضائل کمالات پہ بات کی جائے تو آسمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑیاں بھی نیچے گر جاتی ہیں. اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین، ان میں آپس میں کتنا پیار اور محبت تھا، وہی پیار اور محبت ہم نے دکھانا ہے. ذاتی زندگی جس طرح سادگی اور اسلام پر مبنی تھی وہ مشعل راہ ہے. اسی طرح حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے وہ ایک لازوال قربانی ہے جس سے اسلام کا مذہب آج تک الحمدللہ زندہ ہے. اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی ہمیں یہ اس وقت اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. وہ نعمتیں آ جائیں تو کائنات کی حد سعادت ہے. جو بے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا محرم کا پیارا عشرہ حسنین کریمین کا ذکر قرآن کی اس مختصر سورت کے اندر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے ہر خیر آپ کو دے دیا ہے. صحابہ بھی خیر ہیں، آل بیت بھی خیر ہیں. اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے بہت زیادہ کام کیا. 55 لاکھ مربع میٹر پر فتوحات اور انصاف، امن اور محبت قائم کی. اور حضور پاک کی حیات طیبہ پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی مسیحی وفد صحابہ کرام کے دور میں بھی ملنے آتے تھے وہ ویسا ہی سلوک کرتے تھے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وفد سے کرتے تھے. تحفہ اہل پاک وطن کو دیا تھا، اب اہل پاک وطن نے اپنے پیار کا بدلہ علی احمد صابر کی صورت میں دیا ہے. ربیع الاول یہ دیکھ چکے، ربیع الاول کی خوشگوار یادیں ان کے ذہن و خیال میں برقرار ہیں. اور میں اب کہتا ہوں چونکہ ربیع الاول کے ماحول میں اور محرم کے ماحول میں
اس جلوس کے مزاج میں اور اس جلوس کے مزاج میں اس وقت ہونے والی محافل میلاد کے انعقاد میں اور مجالس تعزیہ کے اہتمام کے اندر بنیادی طور پر اظہار میں انداز میں فرق ہے، واللہ ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کے باوجود اختلافات اور تفریق کے سوا ایک طرف اگر چند لمحات کے لیے میں اپنے برادر حبیب صاحب کی بات کروں کہ کوئی تشریف لایا یا تشریف نہیں لا سکا، تو جن تنظیموں کی دن آرگنائزیشن کا نصب العین اور منزل مقصود وہ آقا کائنات ہے، جس کی آمد سے ہی آتش قدائے فارس بجھ جائے، جس کی آمد سے ہی دریائے صحابہ خشک ہو جائے، جس کی آمد سے کیسر و کسرا کے 14 کنگرے گر جائیں، وہ کسی کی آمد کے مرہونے منت نہیں ہوتے۔ جیسا اللہ نے کوئی بنایا ہے، کیا اس جیسا دنیا میں آیا ہے، کیا اس جیسا قیامت تک آئے گا؟ کتنی خوش نصیبی ہے اس کا امتی بننے کے لیے۔ کیا ہم نے کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا یا اللہ سے کوئی درخواست کی تھی؟ اس نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنایا۔ اتنا عظیم پیغمبر ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ عہد کرے کہ جس مقصد کے لیے ان ہستیوں نے اپنی جان قربان کر دی، یعنی اس مقصد کو آگے کیا اور اپنی جو جان تھی اس کو اپنے مقصد سے عزیز نہ رکھا بلکہ مقصد کو عزیز رکھا، تو اس مشن اور اس مقصد کے لیے آج بھی ہم جدوجہد کریں۔ اور وہ مشن کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں فرمایا گیا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مارا گیا، کتا بھی مر گیا بھوک سے، تو اس کا بھی حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میرا سوال ہے اور صحابہ کرام کی محبت کا پرچار کرنے والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ تم محبت کرتے ہو، اور میں نے پہلے کہا ہے یہ تفریق ہم نے ڈالی ہے، وہاں تفریق مجھے نظر نہیں آتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کرتے ہیں کہ کوئی فارس کا رہنے والا ہے تو اس کو بھی سلام کرتے ہیں، کوئی ادب کو بدو آیا ہے میرے مصطفیٰ کی خدمت میں تو اس کو بھی سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اس پہ صحابہ نے جان دی ہے، اپنی آن دی ہے، اپنا رزق اور دولت قربان کر دی ہے۔ آج میں اپنے نا سے نہیں نکل رہا ہوں۔ ہم نے محراب و مسجد و محراب کا تقدس پامال کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے میں نے کہیں نہیں سنا اس زمانے میں کہ کہیں کسی کو دار اسلام سے خارج ہوتے دیکھا۔ میرے مصطفیٰ کا یہ وتیرہ تھا کہ لوگوں کو دار اسلام میں وہ داخل کرتے۔ یہ وہ سازش تھی سامراج کی، وہ دشمن جو اسلام کے دشمن ہے، جو مسلمان کا دشمن ہے، اس نے ہمیں کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کئی فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ میرے دوست، فرقہ بھی ایک ہے، مذہب بھی ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ وہاں سے سامان کھانا لیا اور قرآن سے کہا میری پیٹ پر لا دو۔ کیونکہ نوجوان آدمی ہیں، ویسے آپ نے آواز سے بھیج ہو چکی، اس لیے میں آپ کو بزرگوں میں لے آیا ہوں، بڑے بھائیوں میرے۔ بیان میں شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مساجد سے انتظامیہ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے علیحدگی میں بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے، اور آپ کے فورم کے حوالے سے بھی گزارش کروں گا۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے۔ جب انہوں نے پہن کر فاروق اعظم کے سامنے آئے تو فاروق اعظم نے دیکھ کر کہا اب عمر کا دل خوش ہوا ہے۔ اب بات جو ہے وہ آپ سے کرنی بہت ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت، کتنا دل فریب، کتنا جام فضا
اور کتنا پرسوز کمبینیشن ہے کہ کہیں تو شہادت عمر فاروق اور کہیں شہادت نواسہ رسول، اس کا تذکرہ ہے اور ان کا جو نقطہ مرتکز ہے جس سے ان کی وابستگی ہے، جو ان کی محبت کی منزل ہے، وہ دعائے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسلوں کو سوال ہے آپ کی یکجہتی اور پیار، میری یہ ساتویں تحصیل ہے جامعہ عشقی، ایسی شفٹ کر رہا ہوں، لیکن جتنا اتفاق، محبت، پیار آپ لوگوں میں مجھے نظر آیا ہے، میں آپ سب کو، اہلیان بہاڑی کو، یہ سب رشید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ امن، یہ پیار، یہ محبت، یہ گلدستہ سدا اسی طرح سلامت رہے۔ پودا نہیں ہے، وہ ایک درخت بن چکا ہے اور اس درخت کے سائے کے نیچے بہاڑی تحصیل خصوصاً اور بہاڑی ڈسٹرکٹ کا امن انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا قیامت کے دن۔ اس خوبصورت گلدستے میں جس طرح تمام مخاطب فکر کے علماء کرام شامل ہیں، سول سوسائٹی، عابدین علاقہ اور موجودین شہر، انتظامیہ کے لوگ، صحافی، اس کی خوشبو یقیناً ملتان ڈویژن خصوصاً اور صوبہ پنجاب میں محسوس کی جاتی ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے بھی مختلف مقررین نے کہا اپنے خیالات میں کہ امن کے سلسلے میں جہاں بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو بہاڑی الحمدللہ ڈسٹرکٹ خصوصاً بہاڑی تحصیل کا ذکر انتہائی خوبصورت الفاظ میں ہوتا ہے۔ امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عاجز سے لے کر تاجر تک، مسجد میں اذان دینے والے سے لے کر ممبر و محراب پر خدا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے تک، سول سوسائٹی، صحافت، وکالت، تجارت، بلا امتیاز ہر شخص ایک ریڑھی باندھ سے لے کر مصطفیٰ کے دربار کا سچا چوکیدار بننے تک جس نے بھی اس قافلہ امن کے اندر تب سے شرکت کی اب تک شریک ہے، تفصیلی گفتگو میں جائے بغیر ابتدا میں کہتا ہوں اس قافلے کے مرحومین کے لیے میں دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ وساطت سے انتظامیہ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے علیحدگی میں بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے اور آپ کے فورم کے حوالے سے بھی گزارش کروں گا۔ بیان میں شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام، کیونکہ نوجوان آدمی ہیں، ویسے آپ کے اقوال سفید ہو چکے، اس لیے میں آپ کو بزرگوں میں لے آیا ہوں، بڑے بھائیوں میرے۔ بیت المال میں آئے، وہاں سے سامان کھانا لیا اور قرآن سے کہا میری پیٹ پر لا دو۔ امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عاجز سے لے کر تاجر تک، مسجد میں اذان دینے والے سے لے کر ممبر و محراب پر خدا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے تک، سول سوسائٹی، صحافت، وکالت، تجارت، بلا امتیاز ہر شخص ایک ریڑھی باندھ سے لے کر مصطفیٰ کے دربار کا سچا چوکیدار بننے تک جس نے بھی اس قافلہ امن کے اندر تب سے شرکت کی اب تک شریک ہے، تفصیلی گفتگو میں جائے بغیر ابتدا میں کہتا ہوں اس قافلے کے مرحومین کے لیے میں دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ نسلوں کو سوال ہے آپ کی یکجہتی اور پیار، میری یہ ساتویں تحصیل ہے جامعہ عشقی، ایسی شفٹ کر رہا ہوں، لیکن جتنا اتفاق، محبت، پیار
आप लोगों में मुझे नज़र आया है। मैं आप सबको एहलियान बिहाड़ी को, ये सब रशीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये अमन, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये गुलदस्ता सदा इसी तरह सलामत रहे। बात जो है वो आपसे करनी बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि ये कितना खूबसूरत, कितना दिल फरेब, कितना जाम फुदा और कितना पुरसोज कम्बिनेशन है कि कहीं तो शहादत उमर फारूक और कहीं शहादत नवासा रसूल, उसका तज़किरा है और उनका जो नुक्ता मुर्तकिज़ है, जिससे उनकी वाबस्तगी है, जो उनकी मोहब्बत की मंजिल है, वो दुआ आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को पहनाए। जब उन्होंने पहनकर फ़ारूक आज़म के सामने आए तो फ़ारूक आज़म ने देख कर कहा, अब उमर का दिल खुश हुआ है। अब वसातत से इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से रैदगी ले ली, मैंने रिक्वेस्ट की है और आपके फोरम के हवाले से भी गुजारिश करूँगा। बयान में शान उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम, क्योंकि नौजवान आदमी है, वैसे आपके आकाल सफेद हो चुके, इसलिए मैं आपको बुजुर्गों में ले आया हूँ, बड़े भाइयों मेरे। वहाँ से सामान खाना लिया और कुरान से कहा मेरी पीठ पर ला दो। अहद करे कि जिस मकसद के लिए इन हस्तियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, यानी उस मकसद को आगे किया और अपनी जो जान थी उसको अपने मकसद से अजीज़ ना रखा बल्कि मकसद को अजीज़ रखा, तो उस मिशन और उस मकसद के लिए आज भी हम जद्दोजहद करें। और वो मिशन क्या था कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे हुकूमत में फरमाया गया कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता भी मारा गया, कुत्ता भी मर गया भूख से, तो उसका भी हज़रत उमर फरमाते थे कि मुझसे पूछा जाएगा। मेरा सवाल है और सहाबा कराम की मोहब्बत का प्रचार करने वालों से भी मेरी गुजारिश है कि तुम मोहब्बत करते हो और मैंने पहले कहा है ये तफरीक हमने डाली है, वहाँ तफरीक मुझे नज़र नहीं आती। तो सवाल ये पैदा होता है क्यों करते हैं कि कोई फ़ारस का रहने वाला है तो उसको भी सलाम करते हैं, कोई अदब को बद्दू आया है मेरे मुस्तफ़ा की खिदमत में तो उसको भी सर का ताज समझते हैं। माना ये है कि जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है उस पर सहाबा ने जान दी है, अपनी आन दी है, अपना रिज़्क़ और दौलत कुर्बान कर दी है। आज मैं अपने ना से नहीं निकल रहा हूँ। हमने मेहराब मस्जिद और मेहराब का तकद्दुस पमाल किया, बड़ी माजरत के साथ उलमा से मैंने कहीं नहीं सुना उस ज़माने में कि कहीं किसी को दार इस्लाम से खारिज होते देखा। मेरे मुस्तफ़ा का ये वतीरा था कि लोगों को दार इस्लाम में वो दाखिल करते। ये वो साजिश थी साम्राज्य की। वो दुश्मन जो इस्लाम के दुश्मन है, जो मुसलमान का दुश्मन है, उसने हमें कई हिस्सों में तकसीम कर दिया है, कई फ़िरक़ों में बांट दिया है। मेरे दोस्त, फ़िरका भी एक है, मज़हब भी एक है और वो है इस्लाम। तोहफा अहले पाक पतन को दिया था, अब अहले पाक पतन ने अपने प्यार का बदला अली अहमद साबर की सूरत में दिया है। रबीउल अव्वल ये देख चुके, रबीउल अव्वल की खुशगवार यादें इनके ज़हन ख्याल में बरकरार हैं। और मैं अब कहता हूँ चूँकि रबीउल अव्वल के माहौल में और मुहर्रम के माहौल में, उस जलूस के मिजाज में और इस जलूस के मिजाज में, उस वक्त होने वाली महाफ़िल मिलाद के इनेकाद में और मजालिस ताज़िया के एहतमाम के अंदर बुनियादी तौर पर इजहार में, अंदाज में फ़र्क है, वल्लाह हमारे दिलों में कोई फ़र्क नहीं है। के बावजूद इख्तलाफात और तफरीक से बात की है। एक तरफ अगर चंद लम्हात के लिए मैं अपने ब्रादर हबीब साहब की बात करूँ कि कोई तशरीफ लाया या तशरीफ नहीं ला सका, तो जिन तंजीमों की दिन ऑर्गेनाइजेशन का नस्बुल ऐन और मंजिल मकसूद वो आकाए कायनात है, जिसकी आमद से ही आतश कदाए फास बुझ जाए,
جس کی آمد سے ہی دریائے صحابہ خشک ہو جائے، جس کی آمد سے کیسر و کسریٰ کے 14 کنگرے گر جائیں، وہ کسی کی آمد کے مطمئن ملت نہیں ہوتے۔ جیسا اللہ نے کوئی بنایا ہے، کیا اس جیسا دنیا میں آیا ہے، کیا اس جیسا قیامت تک آئے گا؟ کتنی خوش نصیبی ہے اس کا امتی بننے کے لیے۔ کہ ہم نے کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا یا اللہ سے کوئی درخواست کی تھی، اس نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنایا۔ اتنا عظیم پیغمبر ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے بہت زیادہ کام کیا۔ 55 لاکھ مربع میٹر پر فتوحات اور انصاف، امن اور محبت قائم کی، اور حضور پاک کی حیات طیبہ پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی مسیحی وفد صحابہ کرام کے دور میں بھی ملنے آتے تھے، وہ ویسا ہی سلوک کرتے تھے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وفد سے کرتے تھے۔ دو نعمتیں آ جائیں تو کائنات کی ہر سعادت ہے۔ یوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا محرم کا پیارا عشرہ حسنین کریمین کا ذکر قرآن کی اس مختصر سورت کے اندر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے ہر خیر آپ کو دے دیا ہے۔ صحابہ بھی خیر ہیں، آل بیت بھی خیر ہیں۔ ذاتی زندگی جس طرح سادگی اور اسلام پر مبنی تھی، وہ مشعل راہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے وہ ایک لازوال قربانی ہے، جس سے اسلام کا مذہب آج تک الحمدللہ زندہ ہے، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی ہمیں یہ اس وقت اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ کہ جس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس کی خواہش سارے انبیاء نے کی، تو الحمدللہ کہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ابتدا ہے اور خون دیا جا رہا ہے۔ کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل کمالات پہ بات کی جائے تو آسمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑیاں بھی نیچے گر جاتی ہیں، اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین، ان میں آپس میں کتنا پیار اور محبت تھا، وہی پیار اور محبت ہم نے دکھانا ہے۔ جتنا بھی اس کی بچت ہوگی وہ مسلمانوں کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی۔ ابا جی آپ تو ہمیں کاروبار بھی نہیں کرنے دیتے۔ آپ کا استقبال کر رہا ہوں قابل غور اور پورے اتباع سے مربع پہ محمد کے جھنڈے بلند کیا۔ ایسے نہیں ذرا توجہ کے ساتھ